کتنی خوبصورت تصویریں ہیں کاشفہ. الیاسف یہ والی پکچر دیکھیں اتنی پیاری, پیچھے سین کتنا اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. کاشفہ یہ دیکھیں میں نے جو یہ پکنک کی تصویر نکالی تھی, دیکھیں اب گزشتہ کچھ سالوں میں ہمارا کتنے لوگ بڑھ گئے ہیں, تبدیل ہو گئے, اور یہ وہ پرانی تصویریں ہیں جہاں پہ بچے کتنے چھوٹے تھے نا. ہم آہستہ آہستہ ہماری کلیسیا کتنی بڑھ گئی ہے, بڑے ہوتے جا رہے ہیں بچے, اور دیکھیں خوبصورت یادیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. واقعی میں کلیسیا کی بہت خوبصورت یادیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں, اور میرے خیال میں ابھی آنے والے دنوں میں ہم بہت ساری نئی یادوں کو جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ ہم نے کتنی رویا سے یہ سارا کام شروع کیا تھا, اور ارشاد اعظم کی تکمیل بھی مجھے یاد ہے کہ ہم سمجھتے تھے, اور اسی حکم نے ہماری مدد کی کہ ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ خداوند کے کلام کو پیش کر سکے اور انہیں چرچ میں آنے کی دعوت دے سکے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ چرچ میں ہم اب کافی لوگ جو ہیں بڑھ چکے ہیں, اور یہ سارا ارشاد اعظم کی تکمیل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. چرچ صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے, ہم اس بات کو بڑی بخوبی جانتے ہیں, بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا کے نام سے کہلاتا ہے وہ اس کے خاندان کا حصہ بنے. کاشفہ, کلیسیائی ترقی کے لیے ہم نے اپنے تجربے سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. اور یہاں پر ایک بات میں یاد دلاتی چلوں کہ چرچ کی ترقی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ چرچ میں بہت زیادہ بڑی تعداد ہو, بہت نمبر ہو, اور سارے بینچ بھرے ہوں, اور اس چرچ کی کلیسیا کے اندر بہت مختلف قسم کی بڑی بڑی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہوں. یہ آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی ہے, کیونکہ عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے کہ جس چرچ کے اندر ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں, جس چرچ کے اندر مصروفیات زیادہ ہیں, جس چرچ کے اندر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, وہ چرچ جو ہے وہ کامیاب ہے, اور وہاں کا پاسبان جو ہے وہ بھی کامیاب ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, ہم اس پہ انکار نہیں کر رہے, ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چرچ میں ایسا ہوتا ہو. دیکھیں, چرچ یا کلیسیا کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے, خاص طور پر اس چرچ کے لیے جس میں تعداد زیادہ ہے, کہ کیا وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس کے لیے خدا نے بلایا ہے انہیں. اور چرچ کا اصل مقصد کیا, ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر شخص جو اس چرچ میں ہے وہ خدا یسوع مسیح کی پہچان رکھتا ہو, خدا کے ساتھ ایک رشتے میں قائم ہو, اور اس کے ساتھ اس رفاقت میں جو ہے وہ ہر روز بڑھنے والا ہو. جی ہاں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر چرچ پہ بہت زیادہ لوگ ہوں, بہت بڑی تعداد ہو, لیکن اگر وہ لوگ جو ہیں وہ خداوند کی رفاقت اور خداوند کی محبت میں, خداوند کے ساتھ رشتے میں مضبوط نہیں ہیں, تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چرچ جو ہے وہ روحانی طور پر بڑھ رہا ہے یا ان کا ترقی کر رہا ہے؟ بالکل. چرچ میں آپ دیکھیں کہ کلیسیائی طور پر ترقی کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ وہاں کے نمبر سے اندازہ نہیں لگایا جاتا, یا تعداد سے نہیں لگایا جاتا, بلکہ اس چیز سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنا خدا کو پہچانتے ہیں اور خدا کے ساتھ ایک رشتے میں اور تعلق میں شامل ہیں. اور اس حوالے سے الیاسف آپ کے ساتھ ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گی میں, جو کہ افسیوں 4 باب اور اس کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہے. اور اسی نے بعض کو رسول, اور بعض کو نبی, اور بعض کو مبشر, اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا, تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جا سکے, اور مسیح کا بدن ترقی کرے, جب تک کہ سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے, یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں. خداوند کے کلام کا یہ حصہ بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ کلیسیائی ترقی میں کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کاشفہ, ابتدائی کلیسیا میں جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا مل کر رفاقت رکھا کرتی تھی, کلام سے ایک دوسرے کو سکھایا کرتی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے, اور نہ یہ بلکہ صرف دنیاوی طور پر بھی ایک دوسرے کی مدد کیا کرتی تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کلیسیائی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کلیسیا کے ممبران جو ہیں وہ کس حد تک ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند جو ہیں وہ بنتے چلے جائیں. کیونکہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند بنتے نہیں چلے جائیں گے, کلیسیائی ترقی جو ہے ہماری زندگیوں سے ظاہر نہیں ہو سکتی. اور الیاسف, سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے خداوند کا جلال ظاہر ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ساری کلیسیا کے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسیح کی مانند بنتے جائیں تو ہو نہیں سکتا کہ کلیسیا ترقی نہ کرے. بالکل, جب تک ہر شخص یہ کوشش نہ کرے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی مانند نہ بنتا چلا جائے, ہم کلیسیائی ترقی کو اس چرچ میں یا اس کلیسیا میں دیکھ نہیں سکتے. میں ایک خاص بات کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہوں گا, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم کلیسیا کی ترقی کا اندازہ اس کے نمبر کے ساتھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر کسی چرچ میں یا کسی کلیسیا میں
تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو وہاں کے جو لیڈرز ہیں، چرچ لیڈرز ہیں اور وہاں کے جو پاسبان ہیں، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کلیسیا میں جو تعداد بڑھ رہی ہے اس کی کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں کی کوائر بہت اچھی ہے یا وہاں کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، وہاں پر ساز جو ہے بڑے اچھے استعمال ہوتے ہیں، یا وہاں اس کلیسیا میں کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ کلیسیائی ترقی کی اصل وجہ جو ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا ہے اور خداوند کی خدمت میں شامل ہونا ہے، اس کو وہ مس کر رہے ہیں، وہ ان کی زندگی میں نہ پائی جاتی ہے۔ بالکل، اور ہم دیکھیں کہ ہر چرچ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا بڑھے اور ترقی کرے، لیکن یہ دیکھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ کیا وہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند کی پہچان میں، خداوند کی رفاقت میں اور پاکیزگی میں بھی اسی طرح مضبوط ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ کلیسیا خداوند کی خدمت میں بھی اسی طرح مصروف ہے، کیا وہ ارشاد اعظم کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ یہ کلیسیا جو ہے وہ روحانی طور پر ترقی کر رہی اور بڑھ رہی ہے۔ تو الیاصف، کیوں نہ یہ ساری باتیں جو کہ بڑی ضروری ہیں ان کو ایک دفعہ پھر سے دہرا لیں۔ ضرور۔ متی 28 کے مطابق ارشاد اعظم کی تکمیل کا حکم ہر مسیحی کو دیا گیا ہے کہ سب قوموں کو شاگرد بنائیں، اور ایسا کرنے سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہماری تعداد کو بڑھائے گا۔ اگر ہم چرچ میں لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں تو ایسی صورت میں ہم بائبل مقدس کا بہت سارا وقار کھو دیتے ہیں۔ کلیسیا میں بڑی تعداد میں حاضرین اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں ترقی یا روحانی عنصر نہ ہو تو ایسی ترقی خدا کے جلال کا باعث نہیں ہو سکتی۔ کاشفہ یہ تصویر دیکھیں، یہ سارے کپلز کی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اچھی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی بھی ایک اور سیلفی لیں اور اسے ایک یادگار تصویر بنائیں۔ ارے ہاں، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا پھر اسے چرچ البم میں شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک تصویر لیتے ہیں، ایسے کریں، مجھے سیٹ کرنے دیں پہلے، ٹھیک ہے، اور یہ